السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جے پور کے ایک راجا کی جس کے پاس کئی ٹن سونا تھا۔ اس راجا کا نام مان سنگھ تھا، وہی مان سنگھ جو مغل بادشاہ راجا اکبر کا گہرا دوست تھا، وہی مان سنگھ جس نے بیربل کی موت کا بدلہ لیا تھا۔ اکبر کے دربار سے مان سنگھ کی کافی باتیں جڑی ہوئی تھیں، مگر سب سے اہم بات مان سنگھ کا جے گڑھ کے قلعے میں دبا ہوا خزانہ ہے۔ چلیے خزانے کی اس تاریخی حقیقت پر آج بات کرتے ہیں۔ جو شخص راجا اکبر کے 9 صلاح کاروں کے بارے میں جانتا ہے وہ راجا مان سنگھ کے بارے میں ضرور جانتا ہوگا۔ وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں اور جنگی کارکردگیوں کی وجہ سے راجا اکبر کے دل کے کافی قریب تھے۔ بطور کماندار مان سنگھ نے اکبر کے لیے بہت ساری جنگیں لڑیں۔ مغل فوج جس ملک یا ریاست پر حملہ کرتی تھی وہ اس سے سارا خزانہ لوٹ لیتی تھی۔ جو فتوحات مان سنگھ نے حاصل کی تھی وہیں سے مان سنگھ نے لوٹ کا آدھا حصہ لیا تھا۔ مان سنگھ کے والد نے بھی اکبر کے لیے کئی فتوحات حاصل کی تھیں۔ مان سنگھ کی پیدائش 1540 میں ہوئی۔ وہ امبی ریاست کے راجا تھے۔ مغل بادشاہ سے دوستی کے بعد مان سنگھ کا رتبہ ہندوستان میں بڑھ گیا تھا۔ ہلدی گھاٹی کی جنگ میں مان سنگھ نے فتح حاصل کی تھی۔ حالانکہ جب مغلوں نے مہارانا پرتاپ کے راج کو لوٹنے کی کوشش کی تو مان سنگھ نے اس کی مخالفت کی۔ ویسے مان سنگھ کا راجا اکبر سے دوسرا رشتہ پھپھا اور بھتیجے کا بھی تھا۔ سال 1594 میں مان سنگھ کو بہار، اڑیسہ اور بنگال کا چارج دے دیا گیا تھا۔ اس دوران انہوں نے کئی جنگیں لڑیں اور کئی ریاستوں کے راجاؤں کو ہرا کر بہت سارا سونا جمع کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنا بھی سونا جمع کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ انہوں نے ایک ہی بار میں افغانستان کے شہر کابل سے حاصل کیا تھا۔ ایک کہانی کے مطابق مان سنگھ راجا اکبر کے حکم پر افغانستان کے شہر کابل گئے تھے۔ وہاں کے عوام لٹیرے ڈاکوؤں سے کافی تنگ تھے۔ مان سنگھ نے لٹیرے سرداروں سے جنگ کی اور انہیں جنگ میں ہرا دیا۔ مان سنگھ نے افغانستان سے حاصل کیے ہوئے سونے کو ہندوستان سے حاصل کیے گئے سونے سے ملا کر آمر کے ایک قلعہ میں ایک خفیہ جگہ پر دفن کر دیا تھا۔ کابل کی عوام لٹیرے سرداروں سے کافی تنگ تھی۔ مان سنگھ نے لٹیرے سرداروں کو جنگ میں ہرا دیا اور اسی دوران مان سنگھ نے یوسف زائی قبیلے کے سردار کو مار کر بیربل کی موت کا بدلہ بھی لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لٹیروں کے پاس کئی ٹن سونا تھا جسے مان سنگھ چھین کر اپنی ریاست لے کر آئے تھے۔ مان سنگھ نے وہ سونا مغلوں کو دینے سے انکار کر دیا اور آمر کے قلعہ میں اسی جگہ جہاں دوسرا سونا جمع تھا اسے دفن کر دیا۔ مان سنگھ کے خزانے کے بارے میں اس دور میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اس خزانے کا ذکر ایک عربی کتاب جس کا نام طلسم ہفت پیکر ہے اس میں لکھا ہے کہ مان سنگھ نے وہاں سے اتنی دولت لوٹی تھی کہ جس سے کئی ریاستوں کا نظام چل سکتا تھا۔ کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ قلعے کے نیچے 5 پانی کی ٹنکیاں ہیں۔ مان سنگھ نے خزانہ وہیں چھپایا تھا۔ وہ ساری کتابی باتیں تھیں سو کسی نے اس پر دھیان نہ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ افواہیں اڑتی گئیں مگر حقیقت کا علم نہ ہو سکا۔ لیکن بات ہزاروں ٹن سونے کی تھی تو کیسے چھپتی؟ اس خزانے کا پہلی بار چرچا 1976 میں ہوا۔ اس وقت مان سنگھ کے خاندان کی سربراہ گایتری دیوی تھی۔ گایتری دیوی اور وزیر اعظم اندرا گاندھی کی آپس میں مخالفت تھی۔ 1975 میں اندرا گاندھی نے ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ اس ایمرجنسی کے تحت مہارانی گایتری دیوی کو مختلف الزامات کی بنا پر جیل ڈال دیا گیا۔ اسی دوران اندرا گاندھی کے حکم پر جے پور قلعہ کی تلاشی شروع کر دی گئی۔ اس دوران فوج اور پولیس کی مدد بھی لی گئی۔ قلعہ میں 3 ماہ تک کھوج جاری رہی۔ حالانکہ گایتری بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ قلعہ میں کوئی خزانہ نہیں ہے، لیکن حکومت نے خزانے کے لیے قلعہ کو کافی نقصان پہنچایا۔ کافی دیواریں توڑی گئیں۔ 3 ماہ کی مسلسل کھوج کے بعد حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ قلعہ میں خزانہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور خزانے کی جو باتیں تھیں وہ محض ایک افسانہ تھیں۔ سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ مہارانی کا قلعہ سے کیا تعلق تھا۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ راجا جائے سنگھ دوم نے جے پور قلعے کو بنایا تھا اور ایک سرنگ بنائی تھی جس کا دوسرا حصہ 1592 میں بنائے گئے آمر کے قلعہ میں کھلتا تھا۔ حکومت نے سرنگ کے ذریعے خزانے کو ڈھونڈنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت کا خفیہ مشن پاکستان سے چھپ نہ سکا۔ اگست 1976 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے اندرا گاندھی کو خط لکھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ خزانے کی کھوج کا کام کافی تیز
चल रहा है। उम्मीद है कि ख़जाना मिलने पर आप पाकिस्तान का वाजिब हिस्सा नहीं भूलेंगी। जब ये ख़त भारत आया तो मीडिया पर काफ़ी तहलका मच चुका था और पूरी दुनिया को इस बात की भनक पर लग गई थी। खुदाई मुकम्मल होने वाली थी कि पूरी दुनिया के लोगों ने इस ख़जाने के मुतल्लिक़ सवालात करना शुरू कर दिए थे। आखिरकार 3 माह बाद हुकूमत ने ख़जाना ना मिलने का ऐलान किया और पाकिस्तान को ख़त का जवाब दिया, जिसमें लिखा था कि कानूनी तौर पर आपका ख़जाना पर कोई भी हक़ नहीं है, मगर अफसोस की बात यह है कि हमें किला से ख़जाना नाम की कोई चीज़ नहीं मिली है। भले ही हुकूमत ने ख़जाना ना मिलने का ऐलान किया था, मगर अवाम ने मुसलसल सवाल उठाए रखे। कहते हैं कि खुदाई बंद होने के एक दिन बाद अचानक बिना किसी वजह के दिल्ली जयपुर हाईवे को लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। माना यह भी जाता है कि हुकूमत को किला से ख़जाना मिल चुका था, जिसे वो ट्रकों पर लाद कर दिल्ली ले जाना चाहते थे। चूँकि हुकूमत अवाम को इस खबर से दूर रखना चाहते थे, इसलिए रोड को अवाम के लिए बंद कर दिया गया था। जयपुर के बहुत से महाराजे हुकूमत के ख़जाना ना मिलने वाले झूठ को नहीं मानते थे। कहा जाता है कि 1977 में जनता पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो उन्होंने ख़जाने का कुछ हिस्सा जयपुर के शहजादों को वापस कर दिया था। हुकूमत ने अपनी साख बचाने की खातिर ये ऐलान किया था कि ख़जाना था ही नहीं, मगर हकीकत ये है कि सच को कई पर्दों में छुपाया गया था। तारीख दानों से लिखवाया गया कि ख़जाना था, मगर जयपुर ने इसे आस पास के लोगों को फलाह व बहबूद देने के लिए खर्च कर दिया था। इन सब दावों के बाद सच आज भी सामने आने से गुरेज कर रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए।